پاکستان جو ہے اس کا ہمیشہ اور ख़ास طور پہ خواتین پر اور ان کی ترقی پر اور ان کے حالات پر نظر رہی ہے، ہمیشہ ہی رہی ہے نا، اور گہری نظر رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے جو خاندان کا استحکام ہے وہ اس وقت جو ہے وہ طوفانوں کی زد میں ہے اور کرائسس میں ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ایک مضبوط خاندان جو ہوتا ہے اس کے اندر عورت بڑی محفوظ ہوتی ہے، اور جب عورت محفوظ ہوتی ہے تو پھر جو معاشرہ ہے وہ بڑا مستحکم ہوتا ہے اور ایک مثبت انداز کا وہ معاشرہ ہوتا ہے۔ تو خاندان کی جو بات ہے وہ ایک بنیادی اکائی ہے، اساس ہے معاشرے کی، اور یہ ایک ایسی بات نہیں ہے جسے لوگوں نے ڈیولپ کر لیا نا ود دی پیسج آف ٹائم۔ یہ ایک الہامی ادارہ ہے کہ حضرت آدم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خاندان کی تشکیل کر دی۔ اماں حوا حضرت آدم میں پہلا خاندان تھا، اور وہ خاندان بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی کرتا، بلکہ الہامی ہدایات کے مطابق خاندان کا ادارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور سورہ نور کے اندر اس خاندان کے اندر کے سارے احکامات موجود ہیں کہ اس خاندان کو کیسے چلانا ہے، عورت نے اس خاندان کے اندر کیسے رہنا ہے، عورت نے اس خاندان سے باہر جب نکلنا ہے تو کیسے رہنا ہے۔ امین ہے اور وہ اپنے کلچر کو لے کر چلتی ہے، اور اس کا مین جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خاندان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو نسل پرورش پاتی ہے، ایک خاندان کا مطلب صرف ماں اور باپ نہیں ہے۔ خاندان کے اندر ماں باپ کے ماں باپ بھی آتے ہیں، اور کبھی اللہ زندگی زیادہ دے تو ان کے بھی بزرگ آتے ہیں، تو بڑے جو ہیں ان کی شفقت، ان کی محبت چھوٹوں کو ملتی ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے بڑوں کا احترام کرنا ہے، اور اپنی ذمہ داری کا احساس اور اپنے دائرہ کار کا پتہ ان کو ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی گرومنگ ہے چائلڈ کی، ایک ایسی گرومنگ ہے بچوں کی جس سے وہ مختلف فیزز سے گزرتے ہوئے ایک مثبت پرسنالٹی بنتے ہیں، اور وہ ایک ڈیمیج پرسنالٹی اور ایک سائیکولوجیکل جسے کہتے ہیں نا ڈسٹرب پرسنالٹی نہیں ہوتی۔ بینگ ڈاکٹر ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، اور وہ کبھی بھی انسان کی جان نہیں چھوڑتے، اور وہ ڈیولپ ہی بچپن سے ہوتے ہیں۔ بچپن میں جن بچوں کو ماں کی محبت نہیں ملتی، باپ کی شفقت نہیں ملتی، بڑوں سے انہوں نے محبت نہیں دیکھی ہوتی، وہ کبھی بھی ایک مثبت انداز میں کام معاشرے میں نہیں کر سکتے۔ تو کہنا چاہیے مشرقی ہمارے ایسے معاشرے ہیں جس کے اندر اسلامی روایات اور اسلامی علوم جو ہے وہ تھے، اور وہ ایسے گھرانے تھے جنہوں نے حدود و قیود کو سمجھا۔ وہاں سے ہمیں ہمیشہ ایک اچھا ایسا گروپ نسل کا ملتا رہا جو معاشرے میں ہمیشہ انہوں نے اچھے اقدامات کیے ہیں۔ ہمیشہ ایک بڑے شخص کے پیچھے اس کی ماں اور ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مرد جو ہے وہ چاہے جتنا ہی ایکٹیو ہو، سمجھدار ہو، بہت بڑا لیڈر ہو، گھر میں آ کر وہ بھی سکون چاہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ جاؤں پہنچوں جہاں پہ میں چند گھڑیاں ہی صحیح سکون سے گزار سکوں۔ اس سکون کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو رکھا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو نہیں رکھا کہ آپ کہیں کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ایک ایسا ڈسٹرکشن ہے خاندان کا جس سے صرف نسل ہی برباد نہیں ہوتی، معاشرہ بھی روبہ زوال ہو جاتا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی جو سلوگن لے کر آئی، جو ہماری مہم کا ٹائٹل ہے مضبوط خاندان، محفوظ عورت، مستحکم معاشرہ، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس کا مرکزی پوائنٹ عورت ہے، عورت سے ہی سارے سلسلے چلتے ہیں۔ ابھی یہاں پر اس مہم کے اندر جو ہے ہم اس سلوگن کے ساتھ اپنے ضلع کے اندر بھی اور پورے پاکستان کے اندر بھی اس کے لیے ہم مختلف کانفرنسز، مشاورتی فورمز رکھیں گے، اور اس طرح سے ہم مختلف پروگرام، سیمینارز رکھیں گے۔ اس حوالے سے ہم ایسے بل بورڈز اور بینرز، پینافلیکسز وغیرہ جگہ جگہ لگائیں گے، جس سے ہمارا مقصد کیا ہے عوام الناس کو اس بات کا شعور دینا کہ معاشرے کی بقا جو ہے استحکام خاندان کے ساتھ
بالکل جڑی ہوئی ہے، اور وہاں مرد کو یہ احساس دلانا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، جس نے اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس نے اس کو گھر میں قوام کی حیثیت دی ہے، اور گھر میں اس کو ایک سرپرست کی حیثیت دی ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، ایک محفوظ چھت دے گا جس کے اندر اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے ماں باپ، اس کے سارے ایک امن کے ساتھ رہیں گے، اور ذمہ داری معاش کی عورت پر نہیں ڈالی، اس لیے کہ عورت کا کام نسل کی تعمیر ہے۔ ایک عورت اگر مینٹلی فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہے، وہ باہر بھی جا کر بچوں کے لیے نوکریاں کرتی ہے، وہ اپنی مرضی سے نوکری کر سکتی ہے، اس کی اسلام نے اسے اجازت دی ہے، بشرطے کہ اس کا گھر متاثر نہ ہو، اس کے بچے متاثر نہ ہو۔ تو ایک عورت کے اوپر جب آپ اتنا برڈن ڈالتے ہیں کہ وہ باہر بھی جائے گی، اور وہ سیل گرل بھی بن جائے گی، اور ریسیپشنسٹ بھی بن جائے گی، اور وہ جگہ جگہ اپنے آپ کو پیش کرے گی، تو لازماً دو چیزیں لازماً ہوں گی، ایک اس کا گھر ڈسٹرب ہوگا، نمبر دو اس کا اعتماد خامند کا اس کے اوپر وہ نہیں رہے گا۔ تو اس سے پھر معاشرے کا یہ بنیادی یونٹ ڈسٹرب ہوگا، جس کے نتیجے میں نسل جو ہے وہ بھی بے راہ روی کا شکار ہوگی، اور پھر معاشرہ بھی روبہ زوال ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں پہ ینگ جنریشن زیادہ کیوں ہے۔ پاکستان دنیا کے چند بڑے ممالک میں آتا ہے جن میں سب سے زیادہ یوتھ ہے، اس لیے کہ ماؤں نے جوانیاں بوڑھی کی ہیں اور بوڑھے کم ہیں۔ آپ چیک کر لیجئے، آپ عمر کے اندر دیکھ لیجئے، بوڑھے لوگ کم ہیں، مائیں بوڑھی کم ہیں، بچے جوان زیادہ ہیں، اس لیے کہ ان کے پیچھے ماؤں نے اپنی جوانیاں بوڑھی کی ہیں، اور جتنا شکر کریں آپ کم ہے۔ تو جہاں پر یہ چیزیں ختم ہوں گی، جہاں پہ محبت نہیں ملے گی، جہاں پہ سکون کے چند لمحات نہیں ملیں گے، وہ معاشرہ تو اپنے ہاتھوں خودکشی کرے گا۔ اس لیے جماعت اسلامی نے اس کو محسوس کیا کہ خاندان جو ہے انتشار کا شکار ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر ایسی بچیاں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی کہ جو اب کما رہی ہیں، لاکھوں میں انڈیپینڈنٹ رہ رہی ہیں، ماں باپ بھی نہیں رہ رہے اور وہ اکیلی رہ رہی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے راستے خود پیدا کیے۔ یہ ہے وہ بغاوت کا نعرہ جو ہم نے خود سنا، بڑے نزدیکی لوگوں سے سنا، اور اس کو روکنے کے لیے ہم اویئرنیس کی یہ مہم چلا رہے ہیں، تاکہ مرد کو پتہ ہو اس کی کیا ذمہ داری ہے، بچیوں کو پتہ ہو کہ انہوں نے شادیاں نبھانی ہیں اور یہ قربانی مانگتی ہے۔ پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر ہی صرف طلاق کی ریشیو جو ہے وہ اب صرف 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 700 سے زائد ہے خلا کے، اور یہ ہم رجسٹرڈ باتیں کر رہے ہیں، جو اس کے علاوہ میں وہ تو پتہ ہی نہیں کتنے گھروں میں فساد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو دوڑ لگ گئی ہے مال کی، مال کمانا، دیکھیں یاد رکھیں، مال کی کثرت آپ کو سکون نہیں دیتی، مال کم بھی ہوگا، عورت آپ کی مثبت کردار کی ہے، مرد اپنا رول ادا کر رہا ہے، تو وہ ایک متوسط گھرانے سے بھی اور ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ گھرانے سے بھی بڑے بڑے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ۔ سے تربیت کی جائے، اور اس لیے ہم کانفرنسز، سیمینارز، مشاورتی فورم رکھیں گے کہ کیسے آپ کو قربانی دے کر ایک گھر کو بسانا ہے، شادی نہیں کرنی، گھر کو بسانا ہے اور قربانی دینی ہے۔ اور بینگ ماں جب وہ بن جاتی ہے تو اس مرد پہ اسے 3 گنا زیادہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، اور ہمارے دین کے اندر بھی اس عورت کو ماں باپ پر 3 گنا فضیلت ہے جو ماں ہے، اور جنت ماں کے قدموں میں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ مرد جو ہوتا ہے اسے اپنی منمانی کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ ایک سٹرونگ پرسنالٹی ہوتی ہے، لیکن جب رب کہتا ہے کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو وہ ماں کے سامنے کیسے جھکا ہوتا ہے؟ آپ نے ایسے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اور پھر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ہمارے، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے، وہ سنتا ہے، تو گھروں میں وہ بھی ہمیں ایک ثمرات ملتے ہیں، اور ہمارے جب بچے دیکھتے ہیں کہ بوڑھوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں، تو وہ آئندہ ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داریوں کا شعور دینا، مرد کو بھی، لڑکیوں کو بھی، اور خاندانی نظام کی اہمیت کو واضح کرنا، اور اس کے نتیجے میں ایک مضبوط معاشرہ، اس کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان نے اس کے لیے مہم لانچ کی ہے، اور اس کے لیے ہم ضلع بہاولپور میں بھی ایکٹیویٹیز کریں گے، اور پورے پاکستان میں ہیں،
اور اس کے لیے جو ہے کہ اس کا ہمارے جو مقاصد ہیں کہ ہم استحکام خاندان کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے، اور دوسری بات ہے کہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح میں کمی کرنا چاہتے ہیں، مردوں کو بحیثیت قوام اور ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہتے ہیں، معاشرے میں تکریم نسواں کا شعور اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر جو ہمارے اقدامات ہیں وہ یہ ہے کہ خاندانی نظام کی حفاظت کے حوالے سے ہم بل بورڈز اور بینرز وغیرہ اور پینافلیکس وغیرہ اس پہ ہم جو بھی اس حوالے سے جو ہے علم دینا چاہتے ہیں، اور پھر جو خاندان کو درپیش چیلنجز ہیں ان سے کیسے بچاؤ کیا جو ہے وہ سیمینارز اور کانفرنسز، مشاورتی فورم اور دیگر سرگرمیاں رکھیں گے، اور ہم نے رکھی ہیں۔ اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی فیملی انسٹیٹیوٹ کا قیام ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کے علاوہ خاندان کے گاہی پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا، اور خاندان کے استحکام کے حوالے سے اہم رہنمائی دی جائے گی، اور لوگوں کو، عوام الناس کو یہ باور کیا جائے گا کہ عورت کی اصل آزادی جو ہے وہ اسلام کی متعین کردہ حدود میں نہیں ہے، کہ حدود کے اندر ہے۔ عورت کی اصل آزادی اسلام کے متعین کردہ حدود کے اندر ہے، اور مضبوط خاندانی نظامی کامیاب اور پاکیزہ معاشرے کا ضامن ہے۔ اور اگر عورت نے یہ کھوکھلے نعرے کا سہارا لیا ہے، حقوق نسواں کا سہارا لیا ہے، تو اس عورت نے، یہ مظلوم عورت ہے، اصل میں اس نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے اور اپنے گھر کو چھوڑا ہے۔ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے بلکہ سب کی ملکیت ہے، اور اس کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ ایسا ہے کہ عورت کو اپنے گھر کی ملکہ بناتا ہے، اور یہ جو عورت ہے یہ مظلوم ہے، یہ جو ہے اس کی اپنی کوئی حکومت نہیں ہے، بلکہ ہماری مائیں گھروں کے اندر مالکہ ہی ہوتی ہیں۔ شروع میں، شادی کے شروع میں بے شک مرد جو ہے اس کی بڑی وہ کہنا چاہیے اجارہ داری سی ہوتی ہے، لیکن آخر کار وہ ماں جو اس کے بچوں کی ماں بن جاتی ہے، تو پھر وہ بھی اس کے تقریباً تابع ہی ہوتا ہے۔ غلط باتوں میں تو تابع ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ قوامیت کا جو اپنی ذمہ داری ہے وہ بڑی محنت سے ہمارا مرد وہ بڑی مشقت اٹھاتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ ہم تو اس کو بھی سلام کرتے ہیں کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ ماشاءاللہ اپنے گھروں کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، بچوں پہ اپنی جان چھڑکتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے خاندانی نظام کا ثمرہ ہے۔ جوانی میں وہ ساری جب گزار کے بڑھاپے میں قدم رکھتی ہے، وہ اشتہار دیتی ہے کوئی میرے ساتھ شادی کرنے والا؟ بڑا ترس آتا ہے اس پہ۔ وہ بتاتی ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں ایسی ہوں اور میں ویسی ہوں، ہے کوئی میرے ساتھ شادی کرنے والا؟ اور کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اور اگر تھوڑا وقت ہے تو میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ باہر کے ملکوں نے، یورپ نے اب رجوع کر لیا خاندانی نظام کی طرف۔ وہ کہتے ہیں آپ 6 بچے پیدا کریں گے، آپ کو فری ایجوکیشن ملے گی، آپ کو ہاؤسنگ رینٹ ملیں گے، آپ کو معاشی سپورٹ ملے گی، آپ گھر میں واپس آ جائیں۔ عورت کہتی ہے میں نے گھر میں نہیں آنا۔ رشیا کے اندر ان کی جو نسل ختم ہو رہی ہے وہ پیکج دیتے ہیں کہ آئیں گھر بسائیں، وہ گھر بسانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے گرل فرینڈ بے شمار، ان کے بوائے فرینڈ بے شمار، لیکن وہ گھر کی طرف واپس نہیں لوٹتی۔ خدا را ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اور خاص طور پہ مسلمان اپنے اس مستحکم ادارے کو ڈیمیج نہ ہونے دیں، چاہے وہ اینکر پرسن ہے، چاہے وہ اخباری رپورٹر ہیں۔ یہ ایک حقیقی بات ہے، گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے، اس کو دینا چاہیے، ارباب اختیار کو اس اصلاح معاشرہ مہم میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے، ان کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا جو میڈیا ہے یہ جو ڈرامے دکھاتا ہے کہ گھر ایک مصیبت ہے، یہاں ہر وقت ایک پولیٹکس ہوتی ہے، یہاں پہ بیوی میاں کو ڈاج کر رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے، اور ساس بہو کے ساتھ ایک جنگ کے اندر مبتلا ہے۔ یہ سٹار پلس کے ڈرامے، یہ میڈیا کے ڈرامے، یہ کیا بتاتے ہیں؟ سازشیں، چالیں، حالانکہ ہمارا گھر ایسا نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو چیزیں، اس کے اندر ایک مصیبت اور ہے کہ غیر محرم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی دوستیاں اور تعلقات، یہ تو انتہائی غضبناک بات ہے۔ اللہ کا غضب اس پہ جو ہے وہ نازل ہو جایا کرتا ہے، اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے میڈیاز کو بھی، ایسے چینلز کو بھی ایسے پروگرام بند کر دینے چاہیے، اس کے برعکس ایسے پروگرام شروع کرنے چاہیے جس میں خاندان کا استحکام کیسے ممکن ہو، جس میں عورت محفوظ کیسے ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ عورت کیسے بنایا، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا خامند ہے، یہ میرا بیٹا، یہ ہمارے سب سے زیادہ فری آف کاسٹ ہمارے گارڈ ہیں۔ یہ ہماری حفاظت کے لیے
سب کچھ کرتے ہیں. یہ ہمیں اکیلے رات کو نہیں جانے دیں گے. یہ جو بھی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا خامد ہے، ہمارا بھائی ہے، یہ سب کہیں گے کہ یہ ٹائم نہیں ہے. میں سچ چلتا ہوں آپ کے، سبحان اللہ. بتائیے نا ایسا ہوگا کہ نہیں؟ آپ کی بوڑھی ماں ہے، آپ کھڑے ہیں، آپ اٹھ جائیں گے اور ماں کو بٹھا دیں گے. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، اس کو جانے نہ دیجیے. میڈیا بھی اس میں ہمارا ساتھ دے، اسے دینا چاہیے، حکومت کو دینا چاہیے. محفوظ عورت ہے، مضبوط خاندار ہے، معاشرہ مستحکم ہے، اور اس کا جو ہے مستقبل روشن ہے. مجھے اس اسکالرس کا نام یاد نہیں جو امریکہ سے آیا. یہ یہاں سے 2-3 سال پرانی یا 5 سال پرانی بات ہوگی. اس نے کہا بہاولپور میں، اس نے یہ اپنا ایک بیان دیا کہ یہاں پر پاکستان میں ہر چیز 2 نمبر ہے. یہاں کی عورت ہر چیز، انہوں نے کہا نہ خالص ہے، یہاں کی عورت خالص ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ معاشرہ پھلے گا، پھولے گا، اور یہ ایک مضبوط معاشرہ، مستحکم معاشرہ ہوگا. تو مملکت کی بھی جو بنیادیں گھر کے اندر ہیں، آپ کے معاشرے کی بنیادیں گھر کے اندر ہیں. لہٰذا آپ سب اس میں ہمارا ساتھ دیجئے اور اس مہم کو آگے لے کر چلیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اور اس کے بعد اس کا جو رزلٹ مل رہا ہے اس وقت موجودہ معاشرے کے اندر، خاص کر جو آئی ٹی سسٹم ہے ہمارے پاکستان میں، جو جدید نیٹ آیا، ٹیکنالوجی آئی، تو اس سے کیا اثر اندازی نہیں ہو رہی؟ موجود ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے، ایران کی بھی مثال موجود ہے. انہوں نے اس پر بالکل پابندی لگا رکھی ہے. ان کا بچہ ہر گند نہیں دیکھ سکتا. یہ ہمارا ہی بچہ ہے جو سوڈا واٹر کی بوتل پہ پیتا ہے اور گند بھی دیکھتا ہے. آپ خود بتائیے، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے وہ کچھ دیکھیں. اور یہ جو ایجوکیشن کی طرف بھی نکل پڑے ہیں اور یہ جو نصاب بھی اسکولوں میں لگا رہے ہیں، ہمیں اس کے خلاف احتجاج بھی کرنا چاہیے اور ہمیں اپنا رول بھی ادا کرنا چاہیے. اور باقی ترکی نے بھی تو اس پہ پابندی لگائی، ایران نے بھی پابندی لگائی. آپ دیکھیں وہاں تو یہ ہماری مجبوریاں نہیں ہیں. ہم اس کے بغیر اچھا کھا پی سکتے ہیں، اچھی ترقی، زیادہ ترقی کر سکتے ہیں بجائے اس کے نا. تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیجئے فرسٹریشن بڑھی ہے، خودکشیوں کا ریٹ بڑھا، طلاق کا ریٹ بڑھا. تو ہم تو چاہتے ہیں کم ہو. حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسے جو ہے فحاشی والے پروگرام اور بے حیائی پر مبنی پروگرام پہ بند کیے جائیں. اور عورت کو جو اشتہار میں لگایا جاتا ہے اور جگہ جگہ اس کے بورڈز، بل بورڈ پہ اسے لگایا جاتا ہے، بند کیا جائے. اور نیٹ کے اندر یہ جو بے حیائی جو ہے، اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ پہلے دوسرے نمبر پر ہے. اس کے لیے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور اسے بند کرنا چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے حکومت جو ہے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے، نہیں جی ہم کر ہی نہیں سکتے. اور میرا خیال ہے جو وبائیں اور بیماریاں ہیں نا، یہ اللہ یقیناً ناراض ہے ہم سے. پچھلے دنوں زلزلہ بھی تھا، تو یہ بند کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور مضبوط معاشرہ بھی بنے گا مستحکم انشاءاللہ. میں یہ اس بات میں مزید تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہی ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو عملی طور پر حاصل کیا جائے. اور اس کے لیے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ جو ہے عوامی طور پر لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ ان کے کرنے کے انفرادی کام کیا ہیں، اور دوسری طرف حکومت کو بھی اس جانب متوجہ کیا گیا کہ اگر انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے تو ان کے کیا فرائض بنتے ہیں. اور دوسری طرف ہمیشہ جماعت اسلامی اس چیز کے لیے بھی کوشاں رہی ہے کہ حکومت کے ایوانوں میں ان لوگوں کو پہنچایا جائے جو اللہ اور رسول کے اور نظریہ پاکستان سے وفادار لوگ ہیں. اور اس چیز کی آپ مثال دیکھیں کہ جب خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کو کام کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے جو سب سے پہلا کام وہاں کیا تھا عورت کے حقوق اور تحفظ کے لیے، بل بورڈ جو تھے پورے صوبے کے اندر کہیں بھی وہ نظر نہیں آئے. فوری طور پر سراج الحق صاحب نے جو ہیں وہ تمام بل بورڈ جو عورت کی نسوانیت کے اوپر ایک دھبا تھے ان تمام بورڈز کو ہٹوایا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ عورت کا جو تقدس ہے اس کی حفاظت کی جائے. اور آئندہ بھی جماعت اسلامی جہاں جتنا دامے درمے قدمے سخنے جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ خواتین کے حقوق کی حفاظت کے لیے اپنی حدود کا انشاءاللہ تعالی خیال کرتے ہوئے یہ کام کرتی رہے گی. عظمیٰ نعیم ناظمہ ضلع بھاولپور. ڈاکٹر سمینہ روحی، مسز ڈاکٹر سید وسیم اختر،
रुकन सूबाई शूरा बहावलपुर और निगरान पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन जनूबी पंजाब और निगरान सियासी सेल जनूबी पंजाब। अस्सलाम वालेकुम। ये इधर से ये जो मुहिम है ये कुरान की असल से हमारी हर मुहिम निकलती है। तो कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नुम की आग से। तो जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन ने इस मुहिम को मनाने का जो है वो इनेकाद किया है। 10 फरवरी से 10 मार्च तक हमारी ये मुहिम चलेगी। और मैं आप लोगों की तवज्जो आईने पाकिस्तान की जो शक है आर्टिकल नंबर 35 और 37 की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि 35 में ख़ानदान, माँ और बच्चे की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी रियासत पर है। और 37 के शक में हम देखें तो इसमत दरी के जो रेप केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो हुकूमत से, अरबाब इख्तियार, इक़्तिदार से सबसे ये गुजारिश है और पैमरा से भी और सहाफ़ी हज़रात से भी कि आप लोग भी इस अहमियत को मद्देनज़र रखिए और जो फोहश वेबसाइट्स हैं उनको सेंसर किया जाए ताकि जो है वो हमारे बच्चे एक महफूज मुस्तकबिल और मुस्तहकाम पाकिस्तान और इस्तेहकाम इस्लाम का जो है वो बाइस बन सकें। और जमात इस्लामी का एक शोबा विमेन एंड फैमिली कमीशन प्री मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग और फैमिली काउंसलिंग जो है वो मुस्तकिल जारी है इस शोबे के जो है वो बस मंज़र में। जज़ाकल्लाह। हैं कुछ हुकूमत से हमारे मुतालबात हैं, तो इसको वही बात मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि इसके अंदर जो बात है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 35 के तकाज़े के मुताबिक, आर्टिकल 35 के तकाज़े के मुताबिक शादी, ख़ानदान, माँ और बच्चे की हिफाजत के हवाले से मुमलिकत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। और आइन के आर्टिकल 37 जी के मुताबिक हुकूमत असमत फरोशी, कमारबाजी, ज़र रसां अद्वियात के इस्तेमाल, फहश लिटरेचर और इश्तहारात की तबात, नशर व शात और नुमाइश की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। मुल्क में हया का कल्चर आम किया जाए। और फिर हमारा मुतालबा हुकूमत से है कि औरत को इस्लाम के अता करदा हकूक़ नंबर 1 हक़ वरासत, नंबर 2 हक़ शहादत, हक़ वलायत और हक़ वसीयत और हक़ निकाह खुला जैसे कानूनी और मुआशरती हकूक़ की अमली तौर पर फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। इसके साथ हमारा ये भी मुतालबा है कि जो औरत पर जुल्म और ज़्यादती होती है कि उसका तदारुक किया जाए, औरत को जाए मुलाजमत पर तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी और पुरसुकून माहौल फराहम किया जाए। मुल्क में मखलूत तालीम के बढ़ते हुए रुझान को ख़त्म करते हुए प्राइमरी ता कॉलेज की सतह तक तालिबात के लिए अलहदा तलीमी इदारे बहाल किए जाएँ। टीवी ड्रामों, टॉक शोज़ में औरत के मकाम व मर्तबे और रिश्तों के तक़द्दुस की अहमियत को उजागर किया जाए। तालिबात की इखलाकी तरबियत और तामीर और सीरत के और किरदार के हवाले से हया और हिजाब के शरई अहकाम को शामिल नसाब किया जाए, नसाब में शामिल किया जाए। और फिर ख़वातीन की इफ़्फ़त और असमत की हिफाजत के लिए महफूज और पाकीज़ा मुआशरे का क़याम भी हुकूमत वक्त की सबसे बड़ी और अहम ज़िम्मेदारी है। ज़राए इब्लाग़ बिलख़ुसूस टीवी इश्तिहारात में औरत के वक़ार और इखलाकी हदूद की पासदारी की जाए। ये मुतालबात हैं हमारे हुकूमत से। टिकटॉक एक ऐप है, वो इस वक्त माशरे में सबसे ज़्यादा बेहयाई का, तो वही हमने कहा ना कि हाँ, हर एक हाथ में जहाँ बैठे डाल, वो बिल्कुल एक इंडिया का कल्चर है, उससे बंद होना चाहिए। हम तो फौरी तकाज़ा करते हैं कि उसको बंद किया जाए, इसकी जगह बाहिया किस्म के प्रोग्रामों का इनकाद किया जाए ताकि आइंदा नस्ल हमारी जो है वो एक ऐसी नेक और बाकिरदार नस्ल हो जो हमारे पाकिस्तान को एक मजबूत पाकिस्तान और जिसमें कलमे का निज़ाम हो वो बना सकें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। मिसबा रहमान, निगरान नशोशात, ज़िला बहावलपुर। यहाँ ख़ातून मुहतसिब का अदारा, इसके पॉइंट्स कुछ बोलूँगी। ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादतियों को हर सतह पर रोकने और बिला तख़ीर इंसाफ की फ़राहमी के लिए ख़ातून मुहतसिब का अदारा कायम किया जाएगा। ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने पर कड़ी और फौरी सज़ा दी जाएगी। ख़ावन या निस्बती रिश्तेदारों की तरफ से ख़वातीन पर तशद्दुद, धमकी और ज़हनी अज़ियत के वाक़यात को रोकने के लिए कानून साज़ी पर अमल दरामद किया जाएगा। किसी भी ख़ातून के जल मरने, छत से गिरने, ख़ुदकशी या हादसाती हलाकत की सूरत में हर वाक़या की अदालती तहक़ीक़ात की जाएंगी।
اغوا شدہ، بہکائی جانے والی اور دیگر مجبور بنائی جانے والی ستم رسیدہ خواتین کے لیے خصوصی بحالی مراکز بنائے جائیں گے تاکہ وہ معاشرے میں تعمیری کردار ادا کر سکیں۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے خواتین کے استحصال، خواتین کو محض تفریح اور مصنوعات کی فروغ کے اعلیٰ کار کی حیثیت سے پیش کرنے کے رجحان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ آتی ہے آغوش ہے جہاں پہ یتیم بچے، بیوائیں، عورتیں ہوتی ہیں، ساری کے ساتھ۔ ہم لوگوں کی چیزیں چلی ہیں، ہم لوگ تو بالکل